بنگلہ دیش نے ورلڈ کپ کے لیے ٹیم بھارت بھیجنے سے انکار کر دیا۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا بھارت میں سیکیورٹی صورتحال پر اظہار تشویش۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ اپنی ٹیم کو ورلڈ کپ کھیلنے بھارت نہیں بھیجیں گے۔ بھارت میں بنگلہ دیشی ٹیم اور آفیشلز غیر محفوظ ہوں گے۔ بورڈ نے آئی سی سی سے بنگلہ دیش کے تمام میچز بھارت سے باہر کسی اور مقام پر منتقل کرنے کی درخواست کر دی۔ اقدام بنگلہ دیشی کھلاڑیوں کی حفاظت اور فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے ناگزیر ہے۔ امید ہے آئی سی سی صورتحال کو سمجھے گی۔ وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو نیو یارک کے قید خانے میں منتقل۔ ٹرمپ نے حراستی مرکز سے صدر وینزویلا کی ہتھکڑی ویڈیو جاری کر دی۔ وینزویلین صدر کو آج امریکی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ نیو یارک کی عدالت نے نیکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کے خلاف پہلے ہی فرد جرم عائد کر دی۔ نیکولس مادورو پر دہشت گردی، منشیات فروشی اور اسلحہ اسمگلنگ کے الزامات عائد۔ امریکہ نے وینزویلا میں فوجی کارروائی میں نیکولس اور ان کی اہلیہ کو حراست میں لیا۔ امریکہ کی وینزویلا کی فوجی تنصیبات اور ایئرپورٹس پر شدید بمباری۔ امریکی حملوں سے فوجی تنصیبات کے قریب آگ بھڑک اٹھی۔ وینزویلا کے دارالحکومت کراکس دھماکوں سے گونج اٹھا، 40 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکا کا وینزویلا کا انتظام خود چلانے کا اعلان۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اقتدار کی منتقلی تک وینزویلا کے معاملات امریکہ چلائے گا۔ وینزویلا کے تیل کے ذخائر ہم سنبھالیں گے۔ امریکی آئل کمپنیاں کو وینزویلا بھیجیں گے۔ ڈالر لگا کر وینزویلا کا تباہ شدہ آئل ریفائنری انفراسٹرکچر ٹھیک کریں گے۔ وینزویلا کے لوگوں کے لیے جو بہتر ہوگا کریں گے۔ ٹرمپ کا اپوزیشن رہنما ماریا کورینا کی صلاحیتوں پر بھی شکوک و شبہات کا اظہار۔ کہا ماریا کو عوامی حمایت یا احترام حاصل نہیں۔ ٹرمپ کی کیوبا اور کولمبیا کو مادرو طرز کے انجام کی دھمکی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ٹرمپ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ کیوبا کی حکومت کو امریکہ سے پریشان ہونا چاہیے۔ وینزویلا کا تیل کیوبا نہیں جانے دیا جائے گا۔ وینزویلا کی نائب صدر نے صدارتی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ وینزویلین سپریم کورٹ نے ڈیلس روڈریگز کو قائم مقام صدر مقرر کیا تھا۔ وینزویلا کی نائب صدر ڈیلسی روڈریگز کا کہنا ہے کہ نیکولس مادورو ہی وینزویلا کے صدر ہیں۔ مادورو اور ان کی اہلیہ کو اغوا کیا گیا۔ وینزویلا کبھی کسی ملک کی کالونی نہیں بنے گا۔ ملک کی دفاع قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ سے وینزویلین صدر اور ان کی اہلیہ کی رہائی کا مطالبہ۔ وینزویلا کے وزیر دفاع کا امریکی جارحیت کا جواب دینے کا اعلان۔ کہا کہ امریکہ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ادھر وینزویلا پر حملے اور صدر نیکولس مادورو کی گرفتاری پر مظاہرے۔ نیو یارک، بارسلونا، بوگوٹا، ارجنٹائن اور روم میں احتجاج کیا گیا۔ کیوبا کے دارالحکومت ہوانا میں بھی ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ امریکی سفارت خانے کے سامنے بڑا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ چین، روس، ایران، کولمبیا اور کیوبا کی امریکی حملے کی مذمت۔ چین نے امریکہ سے وینزویلین صدر کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ نیکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کی گرفتاری تشویشناک ہے۔ امریکی اقدام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بین الاقوامی قوانین کا احترام نہیں کیا جا رہا۔ معاملات کو مذاکرات سے حل کیا جانا چاہیے۔ ایران نے حملے کو بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ روسی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ امریکی کارروائی وینزویلا کی سلامتی پر حملہ ہے۔ وینزویلا میں امریکی کارروائی پر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا اظہار تشویش۔ کہا کہ امریکی کارروائی کے خطے پر سنگین اثرات پڑیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا وینزویلا پر حملے میں برطانیہ کو کوئی کردار نہیں۔ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے امریکی کارروائی کو جائز قرار دے دیا۔ کہا کہ اٹلی نے وینزویلین صدر کی انتخابی جیت کو تسلیم نہیں کیا۔ یورپی یونین کی بھی امریکی صدر کے اقدام کی حمایت۔ بیان میں کہا کہ نیکولس مادورو کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ وینزویلا میں امریکی کارروائی پر اقوام متحدہ کا اجلاس کل ہوگا۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کی وینزویلا پر امریکی حملے کی مذمت۔ عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور جنگ کے مترادف قرار دیا۔ میئر زہران ممدانی کا صدر ٹرمپ کو ٹیلی فون وینزویلا پر حملے کی مخالفت کی۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا صدر کو فون کر کے کہا رجیم چینج کے خلاف ہوں۔ وینزویلا میں حکومت تبدیلی کی کوشش کے اثرات نیو یارکرز پر بھی پڑیں گے۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے امریکی کارروائی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ کہا کہ ٹرمپ کو وینزویلا پر حملے کا آئینی اختیار حاصل نہیں۔
ٹرمپ کی وینیزویلا پالیسی عالمی امن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، کانگریس مداخلت کرے۔ امریکہ نے 2002 سے 2021 تک افغانستان کی تعمیر نو کے لیے 144.7 ارب ڈالر مختص کیے۔ تعمیر نو کے لیے مختص رقم میں سے 137.3 ارب ڈالر خرچ کیے گئے۔ خصوصی امریکی انسپیکٹر جنرل کی 20 سالہ افغانستان جنگ و تعمیر نو بارے حتمی رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق افغان حکومتوں کی کرپشن تعمیر نو میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوئی۔ امریکا نے افغانستان میں جنگی کارروائیوں پر اضافی 763 ارب ڈالر خرچ کیے۔ انخلا کے بعد 7.1 ارب ڈالر مالیت کا عسکری ساز و سامان افغانستان میں ہی چھوڑا گیا۔ سقوط کابل کے بعد امریکا نے 4 برسوں میں طالبان حکومت کو 3.83 ارب ڈالر کی امداد دی۔ طالبان حکومت امداد پر ٹیکس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بیجنگ میں اہم ملاقاتیں۔ اسحاق ڈار کی چینی نائب وزیر اعظم ڈینگ شوئی شیانگ سے ملاقات۔ پاکستان اور چین کا آل ویدر اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار چینی کمیونسٹ پارٹی کے بین الاقوامی شعبے کے وزیر لیوئی ہائی شنگ سے بھی ملے۔ دونوں رہنماؤں کا پاک چین تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اظہار اطمینان۔ دو طرفہ روابط، علاقائی صورتحال اور سی پیک منصوبوں میں پیش رفت کا جائزہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے بنگلہ دیشی، مصری اور ملیشیا کے ہم منصبوں سے رابطے، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر داخلہ کا منی لانڈرنگ اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث مافیا کے خلاف مؤثر کارروائی کا حکم۔ محسن نقوی کا ایف آئی اے کراچی زون کا دورہ۔ خصوصی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایف آئی اے کراچی زون اور ساؤتھ زون کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے کہا، حوالہ ہنڈی کا کاروبار کسی صورت برداشت نہیں، بڑے منی لانڈررز پر مضبوط ہاتھ ڈالا جائے۔ منی لانڈرنگ میں ملوث عناصر کی پوری منی ٹریل کو بے نقاب کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی پنجاب اسمبلی آمد پر ہنگامہ آرائی۔ تحقیقاتی رپورٹ آئی جی پنجاب کو بھجوانے کا فیصلہ۔ ضروری دستاویزات اور ثبوت بھی آئی جی پنجاب کو بھجوائے جائیں گے۔ ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارش کی جائے گی۔ ہلڑ بازی کرنے والوں کے ویڈیوز کے ذریعے شناخت مکمل۔ رپورٹس میں پنجاب اسمبلی کے ملازمین اور عینی شاہدین کے بیانات بھی شامل۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی آمد پر سیکیورٹی اور ملازمین کو دھکے دیے گئے۔ غیر متعلقہ اور سزا یافتہ افراد بھی پنجاب اسمبلی میں داخل ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے قائم زمون کور ماڈل انسٹیٹیوٹ کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ کی مقیم بچوں اور انتظامیہ سے ملاقات۔ درپیش مسائل پر احکامات جاری کیے۔ زمون کور سے 11 بچوں کو نکالے جانے کے معاملے پر انکوائری کا حکم۔ سہیل آفریدی نے کہا، یتیم اور بے سہارا بچوں کی دیکھ بھال حکومت کی ذمہ داری ہے۔ زمون کور کے تمام معاملات کی بذات خود نگرانی کروں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گڈ گورننس کا نیا ماڈل متعارف کرا دیا۔ سی ایم انسپیکشن ٹیم فیلڈ میں متحرک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو روزانہ رپورٹ پیش کی جاتی ہے۔ مانیٹرنگ کے لیے ڈیش بورڈ بھی فنکشنل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بھر میں سرکاری اداروں کی خود لائیو مانیٹرنگ کر رہی ہیں۔ عوام کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے سی ایم انسپیکشن ٹیموں کی اسپتال میں چیکنگ، مریضوں کو مفت ادویات اور سہولتوں کی فراہمی میں کوتاہی کی فوری نشاندہی ہوتی ہے۔ تعلیم کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تعلیم انسان کو شعور اور آگاہی بخشتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سے مراد علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ کہا کہ اساتذہ نے ہر چیلنج کے باوجود علم کے چراغ کو روشن رکھا۔ علم کو محض ذاتی کامیابی تک محدود نہ رکھیں، معاشرتی بہتری کے لیے استعمال کریں۔ سندھ حکومت تعلیم کو قوم کے فکری مستقبل کی ضمانت سمجھتی ہے۔ بلاول بھٹو کا ویژن کراچی کو موئنجو دوڑو بنانے کا ہے۔ سندھ کی صورتحال پر دل خون کے آنسر ہوتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ چاروں صوبائی حکومتیں سرکاری اسکولوں کو آؤٹ سورس کر رہی ہیں۔ حکومتوں کا بحران چاروں صوبوں میں یکساں ہے۔ کراچی کا پنجاب سے موازنہ نہ کیا جائے، سندھ کا تو برا حال ہے۔
मुल्क भर में सर्दी की लहर, बलाई इलाकों में बर्फानी हवाओं का राज। अस्तोर में पारा -9, हुंजा -7, स्कर्दू में -6 डिग्री तक गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी और बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुतासिर, लोग घरों में महसूर। चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, बौनेर और शांगला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। मरी और गिलियात में भी मौसम मजीद सर्द, 40,000 सयाहों ने गिलियात का रुख कर लिया। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे 7वें रोज भी जारी। कुम शहर में ग्रेनेड हमले में 2 अफराद जाँ बहक। एहतजाजी मुजाहरों के दौरान हलाकतों की तादाद 15 हो गई। मुजाहरों का दायरा ईरान के 22 सूबों तक फैल गया। ईरानी सुप्रीम लीडर की हुकूमती ओहदेदारों को एहतजाज करने वालों से बातचीत की हिदायत। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, एहतजाज की आड़ में हंगामा राय कबूल नहीं, ईरान दुश्मन के सामने नहीं झुकेगा। मुल्क भर के जोनल दफातर में प्री डिपार्चर फैसिलिटेशन डेस्क कायम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, यह सहूलत फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। मकसद बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों को इमिग्रेशन अमूर में रहनुमाई फराहम करना है। प्री डिपार्चर फैसिलिटेशन डेस्क इमिग्रेशन क्लियरेंस में मुआवनत फराहम करेंगे। ये सहूलत बिलमाशफा, हेल्पलाइन और ईमेल के जरिए दस्तयाब होगी। मज़ीद तफसीलात हवाई अड्डों, सरहदी मकामात और FIA की वेबसाइट पर दस्तयाब है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए कायम ज़मोम कोर मॉडल इंस्टीट्यूट का दौरा। वज़ीर आला की मुकीम बच्चों और इंतज़ामिया से मुलाकात, दरपेश मसाइल पर अहकामात जारी किए। ज़मोम कोर से 11 बच्चों के निकाले जाने के मामले पर इंक्वायरी का हुक्म। सुहेल आफरीदी ने कहा कि यतीम और बेसहारा बच्चों की देखभाल हुकूमत की जिम्मेदारी है। ज़मोम कोर के तमाम मामलात की वज़ाते खुद निगरानी करूँगा। बलाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। लहर में पारा -11 डिग्री रिकॉर्ड, कल्लात -6 और स्कर्दू में -5 रिकॉर्ड। गलियात में 3 रोज की बर्फबारी के बाद हर तरफ हंसी नज़ारे, 40,000 सयाहों ने गिलियात का रुख कर लिया। सुहाने मौसम से लुत्फानंदोज। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबर आलूद मौसमियात की, पहाड़ों पर बर्फबारी पेश गोई। उधर पंजाब और बालाई सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद रहे। कराची में साहिल समंदर पर मैराथन, 25 ममालिक के 7,000 से जायद अफराद की शिरकत। 42 किलोमीटर की मैराथन इसरार खटक ने जीत ली। इसरार खटक ने फासला 2 घंटे 39 मिनट में तय किया। हमास में नहास ने 2 घंटे 48 मिनट में फासला तय करके दूसरी पोजीशन हासिल की। इवेंट का मकसद सेहतमंदाना सरगर्मियों का फरोग है। भाग मेरे लाहौर ट्रैफिक पुलिस के ज़ेर एहतमाम नए साल पर मैराथन, 600 से ज़ायद शुरा की शिरकत। मैराथन के शुरा के लिए 5, 10 और 20 किलोमीटर की 3 कैटेगरीज रखी गईं। शुरा ने कहा कि सेहतमंद जिंदगी ही भरपूर जिंदगी है। IPL से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को निकालने का मामला। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत से मुंतकिल करने का मुतालिबा। बांग्लादेशी बोर्ड मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने के लिए ICC से दरख्वास्त करेगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का हंगामी इजलास, भारत में सिक्योरिटी खदशात का इजहार। बोर्ड हुकाम ने कहा, एक खिलाड़ी को भारत में सिक्योरिटी नहीं तो टीम को कैसे मिलेगी। भारतीय इंतहा पसंदों ने बांग्लादेशी प्लेयर को खिलाने पर शाहरुख खान को गद्दार करार दिया था। मैच से कबल सिडनी वाक़े के हीरो को खराज तहसीन पेश। हीरो अहमद अल अहमद की